بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ احباب آج حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے حالات و واقعات سن سکیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جو اسرا یعنی عبد اور عید یعنی اللہ کے الفاظ کا مرکب ہے۔ عربی میں اسرائیل کا ترجمہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ کیا جاتا ہے۔ آپ کی دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت اور منصب نبوت پر سرفرازی کی بشارت دی گئی تھی، اسی وقت آپ علیہ السلام کی پیدائش اور جلیل القدر پیغمبر ہونے کی بشارت بھی دی گئی تھی۔ جیسا کہ پہلے سیدنا اسحاق علیہ السلام کے حالات و واقعات میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی شادی ان کے چچا ناہور کی پوتی ربکہ سے ہوئی، جن کے بطن سے دو جڑواں بیٹے عیسو اور حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی عمر 60 سال تھی۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جن احباب نے ابھی ہمارے چینل انفو آف ہسٹری کو جوائن کیا ہے، سبسکرائب نہیں کیا، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیجیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اس بات سے واقف تھے کہ رشد و ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو چن لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو باپ کی توجہ اور محبت اپنے بھائی کی نسبت زیادہ حاصل تھی۔ عیسو حضرت یعقوب علیہ السلام کے برادر توام تھے اور آپ علیہ السلام سے پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی۔ عیسو ماہر شکاری تھے اور شکار کے گوشت سے اپنے والد کی تواضع کیا کرتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایک روز اس خواہش کا اظہار کیا کہ عمدہ کھانے سے ان کی تواضع کی جائے۔ عیسو اس مقصد کے لیے شکار کرنے چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر پر کھانا بنایا اور باپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام نے خوش ہو کر انہیں خیر و برکت کی دعا دی۔ عیسو جب واپس آئے تو انہیں یہ معلوم کر کے رنج ہوا کہ ان کے بھائی نے پیٹ کی تواضع عمدہ کھانے سے کر دی ہے۔ تو ابلیس نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ جو خیر و برکت انہیں ملنے والی تھی، ان کے بھائی یعقوب نے انہیں اس سے محروم کر دیا ہے۔ بشری کمزوری کے تحت وہ اپنے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ناراض ہوئے۔ یہ ناراضگی اور رنجش جب بڑھنے لگی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے انہیں اپنے بھائی لابان کے پاس فدان بھیج دیا تاکہ دونوں بھائی کچھ عرصہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا رہیں اور آپس کے تعلقات بگڑنے نہ پائیں۔ عیسو اس بات پر ناراض ہو کر اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صاحبزادی سے ان کی شادی ہوئی اور وہ اور ان کی اولاد وہیں آباد ہوئی۔ تاہم دونوں بھائیوں کے باہمی تعلقات بعد میں خوشگوار رہے۔ لابان کے پاس حضرت یعقوب علیہ السلام کے قیام کا عرصہ 20 سال بتایا جاتا ہے۔ اس وقفہ سے متعلق تورات میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ آپ کے ماموں نے آپ سے عہد لیا کہ اگر آپ 10 سال ان کے یہاں رہ کر بکریاں چرائیں تو وہ اس کی مدت کو مہر قرار دے کر اپنی بیٹی آپ کے عقد میں دے دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ مدت پوری کر دی تو آپ کے ماموں لابان نے اپنی بڑی لڑکی آپ کے عقد میں دینا چاہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رجحانی طبع چھوٹی لڑکی راحیل کی طرف تھا، لیکن دستور کے مطابق بڑی لڑکی سے پہلے چھوٹی لڑکی کی شادی نہ ہو سکتی تھی۔ آپ کے ماموں نے اس کا حل یہ پیش کیا کہ آپ بڑی لڑکی سے شادی کر لیں اور ان کے یہاں اپنا قیام 7 سال مزید بڑھا دیں، تب چھوٹی لڑکی بھی آپ کے عقد میں دے دی جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے مشورہ پر عمل کیا اور اس طرح یگے بادیگرے دونوں بہنیں بیک وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے عقد میں آ گئیں۔ کتاب مقدس کے باب پیدائش میں ازدواج اور اولاد سے متعلق تفصیل اس طرح کہ پہلی بیوی سے 4 بیٹے پیدا ہوئے
اور دوسری بیوی سے کوئی اولاد نہ تھی، تب دوسری بیوی نے اپنی کنیز بلہا آپ کی زوجیت میں دے دی، جن سے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اسی دوران پہلی بیوی سے مزید کوئی اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے بھی اپنی کنیز زلفا کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے حلقہ زوجیت میں دے دیا۔ ان سے بھی 2 بیٹے ہوئے۔ اس کے بعد پہلی بیوی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی، اور آخر میں دوسری بیوی سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ یہ دونوں بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بھائی بنیامین تھے۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے چھوٹے فرزند بنیامین کے علاوہ تمام اولاد فدان میں پیدا ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کے پاس سے جب فلسطین واپس آئے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت سا مال و متاع دے کر رخصت کیا۔ بنیامین کی پیدائش فلسطین میں ہوئی۔ قرآن حکیم میں آپ کے جلیل القدر نبی ہونے کا تذکرہ متعدد مقامات پر کیا گیا ہے۔ آپ اہل کنعان کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ محققین کے مطابق آپ کے زمانہ میں کنعان کا بادشاہ سلجم ابن دارا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سلجم اور ان کی قوم کو حق و معرفت کی راہ اپنانے کی دعوت دی، لیکن سرکشوں نے اسے قبول نہ کیا اور بالآخر وہ لوگ زلزلے کی لپیٹ میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ قرآن حکیم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اس بات کا لفظ استعمال کیا ہے، سب اس درخت کو کہتے ہیں جس کی بہت سی شاخیں ہوئی۔ قبائل بنی اسرائیل کی ابتدا آپ کی اولاد سے ہوئی، اور بنی اسرائیل میں انبیاء کا جو سلسلہ قائم ہوا وہ سب آپ کی اولاد میں سے تھے۔ لفظ اس بات اسی طرف اشارہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 147 برس کی عمر میں مصر میں وفات پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کے جسد خاکی آپ کی وصیت کے مطابق کنعان لے جا کر حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت ربکہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ قرآن حکیم میں مذکورہ انبیاء علیہ السلام کے تذکرے ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں کے طرز فکر سے واقفیت حاصل کریں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے منسوب واقعات کے تسلسل کا بغور جائزہ لینے پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام ایسے ذہن کے حامل ہوتے ہیں جن میں صبر اور شکر کی طرز مستحکم ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے حامل ہونے پر شکر ادا کرتے ہیں، اور کسی نعمت کے حاصل نہ ہونے پر اس وجہ ملول اور غمگین نہیں ہو جاتے کہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں کا طرز عمل اختیار کر لیں اور گلے شکوے کرنے لگیں۔ وہ مشیت الہی کے تابع ہوتی ہے اور نظام قدرت کے تحت تربیت پانے والے واقعات میں رضائے الہی ان کے متم نظر ہوتی ہے۔ باوجود اس کے کہ وہ وسیع تر اختیارات کے حامل ہوتے ہیں، لیکن واقعات کو اپنے حق میں استوار کرنے کے لیے ان کی مندرجات اور تربیات میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے حضور عجز و انکساری کا نذرانہ پیش کر کے التجا کرتے ہیں کہ رب کائنات ان کو ثابت قدمی اور صبر و استقامت عطا فرمائے تاکہ وہ اس امتحان میں پورے اتریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی تمام زندگی میں صبر و استقلال کا عظیم الشان مظاہرہ کیا۔ جب آپ کے فرزند اور جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ہی بھائیوں کے حسد کا شکار ہو کر باپ سے جدا ہو گئے تو باوجود اس کے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حقیقت حال سے باخبر تھے، وہ مشیت الہی کے تحت خاموش رہے اور انہوں نے رب کائنات کے انتظام کے تحت بیٹے سے ملنے کا انتظار کیا۔ بشری تقاضے کے تحت وہ بیٹے کی جدائی میں روتے رہے، لیکن نہ شکری اور نہ فرمانی کا ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہ کیا۔ پیغمبروں کی ساری زندگی اس عمل سے عبارت ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے، تمام انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کے انداز استغنا کی طرز فکر راسخ ہوتی ہے۔ انبیاء اس طرز فکر کو حاصل کرنے کا اہتمام اس طرح کیا کرتے تھے کہ وہ کسی چیز کے متعلق سوچتے تھے تو اس چیز کے اور اپنے درمیان کوئی رشتہ براہ راست قائم نہیں کرتے تھے۔ ان کی طرز فکر ہمیشہ یہ ہوتی تھی کہ کائنات کی تمام چیزوں کا ہمارا مالک اللہ ہے،
کسی چیز کا رشتہ براہ راست ہم سے نہیں، بلکہ ہم سے ہر چیز کا رشتہ اللہ کی معرفت ہے۔ رفتہ رفتہ ان کی یہ طرز فکر مستحکم ہو جاتی اور ان کا ذہن ایسے رجحانات پیدا کر لیتا کہ جب وہ کسی چیز کی طرف مخاطب ہوتے تو اس چیز کی طرف خیال ہو جانے سے پہلے اللہ کی طرف خیال جاتا۔ انہیں کسی چیز کی طرف توجہ دینے سے بیشتر یہ احساس عادتاً ہوتا کہ یہ چیز ہم سے براہ راست کوئی تعلق نہیں رکھتی، اس چیز کا اور ہمارا واسطہ محض اللہ کی وجہ سے ہے۔ اس طرز عمل میں ذہن کی ہر حرکت کے ساتھ اللہ کا احساس قائم ہو جاتا ہے، اللہ ہی بحیثیت محسوس کے ان کا مخاطب ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ اللہ کی صفات ان کے ذہن میں ایک مستقل مقام حاصل کر لیتی ہے اور ان کا ذہن اللہ کی صفات کا قائم مقام بن جاتا ہے۔ غور و فکر کیا جائے تو سوچنے اور سمجھنے کے کئی رخ متعین ہوتے ہیں۔ تفصیل میں جانے کی بجائے ہم دو رخ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو علمی اعتبار سے مستحکم و ذہن ہیں، یعنی ایسا ذہن رکھتے ہیں جن میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا یقین ہے کہ ہر چیز کی بنیاد میں کوئی بھی حیثیت ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، راحت ہو یا تکلیف، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کے مشاہدے میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کائنات میں جو کچھ موجود ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے، اس کا براہ راست تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ یعنی جس طرح اللہ کے ذہن میں کسی چیز کا وجود ہے، اسی طرح اس کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کس طرح لگی؟ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ، والسلام۔